اپنے مطلب بچوں کو لے کے بیوی کو لے کے کہاں جاؤں گا میں اس حالت میں؟ ابھی تو فوری طور پہ تو کوئی مکان کا مطلب نہیں ہو رہا ہے اور نہیں ہو. اگر آپ تو جانتے ہیں کہ اس وقت کرائے کی کیا پوزیشن ہے. یہ سوچ رکھا کہ اگر مالک مکان کا نوٹس میرے ہاتھ میں آیا اسی روز میں تالا لگا کے سیدھا مزار قائد پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا. بانی پاکستان کی نواسی اور اسلم جناح کی بہن خورشید بیگم کی دنیا تو 9 سال پہلے اسی وقت اندھیر ہو گئی تھی جب قائد کے شہر میں انہی کا پڑنواسا پولیس تحویل میں مار دیا گیا. یہ پولیس سے آئے ہیں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھی. یہاں میں جیسے مجھے دیکھ رہا تھا. نہیں کہتی ہوں کہ ہمیں دولت سے آزاد کیجیے. پورے محدود پورے پاکستان میں مل جائے میرے بیٹے کا نام. فرانسیسی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ فرانسیسی ساختہ اوگسٹا 90 آبدوزوں کے سودے میں پاکستانی حکام کو کروڑوں ڈالر کمیشن دیا گیا، جن میں صدر آصف علی زرداری کو 4.3 ملین ڈالر کمیشن ادا کیا گیا. فرانسیسی اخبار نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری کو کمیشن لبنانی تاجر عبد الرحمان الاسیر کے ذریعے دیا گیا اور یہ کمیشن صدر آصف علی زرداری کے سوئس اکاؤنٹ میں جمع کرایا گیا ہے. اخبار کے مطابق برطانوی حکام نے زرداری کے سوئس اکاؤنٹس کی تفصیلات 2001 میں نیب کو دیں اور آصف علی زرداری 1.8 ارب ڈالر کے اثاثوں کے ساتھ ملک کے امیر ترین کی جو صورتحال ہے اس کا موازنہ کچھ اس طرح سے ہے. 8 جون سن 2008 یعنی کہ تقریباً 1 سال پہلے پورے بینکوں میں پاکستان اسٹیل کے 11 ارب روپے موجود تھے. اس کے اکاؤنٹس میں 11 ارب روپے موجود تھے. پاکستان اسٹیل کی انوینٹریز یعنی کہ اس کی اپنی پیداوار یا اس کی جو مالیت کا سامان ہے جو اس کے پاس موجود تھا، جو خام مال موجود تھا، اس کی لاگت تقریباً 6 ارب روپے تھی. یعنی کہ بینکوں میں 6 ارب روپے تھے اور اس کے علاوہ 6 ارب روپے سے زائد انوینٹریز پاکستان اسٹیل کے پاس موجود تھی. یہ صورتحال 1 سال پہلے تھی. 8 جولائی 2009 کو یعنی کہ تقریباً 1 سال بعد پاکستان اسٹیل کے جاری خسارے 21 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں. یعنی 11 ارب روپے جو بینکوں میں موجود تھے وہ تو ایک طرف ختم ہوئے، دوسری طرف 21 ارب روپے کے لاسز اس وقت پاکستان اسٹیل سامنا کر رہی ہے. اس وقت پاکستان اسٹیل پر جو واجب الادا قرضے ہیں یعنی کہ جو لائبلٹی اس وقت پاکستان اسٹیل پہ کھڑی ہو گئی ہے وہ بھی 21 ارب روپے ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ 1 سال کے دوران پاکستان اسٹیل سے 72 ارب روپوں کی ادائیگی کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان اسٹیل کو جو منافع ہونا چاہیے تھے ان ادائیگیوں کے نتیجے میں اس سے صورتحال تقریباً یکسر الٹ گئی ہے. کرپشن کے جو راستے استعمال کیے جا رہے ہیں اور جس کے واضح ثبوت مل رہے ہیں اور اس کی مسلسل خبریں اور اطلاعات آ رہی ہیں اس میں کوئلے کی ترسیل کے معاہدے یعنی کہ کوئلے کی خریداری اور اس کی ترسیل کے لیے یعنی شپنگ کے اور اس کے فریٹ کے حوالے سے جو معاہدے کیے گئے ہیں اور جس طرح سے دنیا بھر میں فریٹ کی پرائسز. It's a posh locality of the Defence Housing Authority in Karachi, but the owners of this house are very special. This lavish and exuberant wedding ceremony is being held by none other than our very own Federal Minister for Labour and Overseas Pakistanis, Syed Khurshid Ahmed Shah. At a time when the country faces one of the toughest financial crises in history, the Federal Minister has decided to have a party in style, with you and I footing their electricity bill. The street leading to the minister's home has been lit up by thousands of glittering lights, but hooking a few kundas or illegal connections to the transmission lines above, the minister is sure to save a few rupees. When Newsa contacted the Defence Housing Authority for a clarification, the spokesman claimed that they couldn't do much as it was the minister's house, with one minister ordering to cut down on power theft and the other blatantly ignoring it. It's no wonder that the people continue to be stuck in the middle.
اور بھونچال ISI کے سابق سربراہ جنرل اسد درانی کا اعتراف سامنے لایا ہے، جو کہ ہے کہ 24 جولائی 1994 میں سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے حلفیہ بیان میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ کے کہنے پر IGI کو مضبوط کرنے کے لیے سیاستدانوں میں بھاری رقوم تقسیم کی تھی۔ ISI سے پیسے لینے کا ایک الزام بلوچستان کے معروف سیاستدان حاصل پریزنٹو پر بھی لگایا جاتا رہا ہے۔ سیاستدانوں کو رقوم کن مقاصد کے لیے دی جاتی ہے اور لینے والوں میں کون کون شامل تھا؟ Think about your wife. They got to think about you sometimes, right? And sisters, I want you to think about your husbands. You got them in your mind? Now think about your mother and your father. You see your wife, your mother and father? Some of you? Now think about your children. Love them. Love your wife. Love your children. You love your mom and dad. Now I want you to think about your own death. And I want you to see yourself going in the casket. And I want you to see somebody picking you up over their shoulder. I want you to see somebody washing you and shrouding you when you can't wash yourself and you can't shroud yourself. And I want you to see the picture of them taking you to the grave. And then I want you to see and visualize them putting you in the grave and putting the dirt over your face. Can you see it? And now I want you to think about your wife walking away from you, your husband walking away from you, your mother and father walking away from you alone in the grave, your children walking away from you. I want you to think about your computers, and I want you to think about your fine houses, and I want you to think about all your nice clothes and your shoes, and I want you to think about all the education that you have, and I want you to think about your bank account. And I want you to start thinking now that, it's all over, it's finished. And now I am in the grave by myself with everybody. So the prophet said, 3 things follow you. 2 go back. Your family members. No matter how much they love you, they're not going down there with you.